کہ چلیں آپ اگلے ہفتے دے دینا، 1 مہینے بعد دے دینا، اس طرح مہلت دیتا ہے، یا اس کے قرض میں کچھ کمی کر دیتا ہے کہ آپ نے 1 لاکھ دینے، چلے آپ 90,000 دے دینا، کچھ قرض میں کمی کر دے یا اس کو مہلت دے دے، تو اس کی بڑی پیاری بشارت ارشاد فرمائی کہ اظلہ اللہ فی ظلہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من انظر معسرا او وضع عنہ انجاہ اللہ من کرب یوم القیامہ، کہ جو شخص تنگ دست کو مہلت دیتا ہے یا اس کے قرض میں کچھ کمی کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مہلت دینے والے یا قرض میں کمی کرنے والے شخص کو قیامت کی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک مفت میں صدقہ کرنے کا ثواب بھی اس طرح کے عمل کرنے والے کو حاصل ہو سکتا ہے۔ مسند امام احمد میں ایک حدیث مبارکہ نقل کی گئی ہے، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں من کان لہ علی رجل حق فمن اخرہ کان لہ بکل یوم صدقہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ جس آدمی کا دوسرے پر حق آتا ہو، مثلا دکاندار کا گاہک پر یہ حق آ گیا کہ جتنے میں یہ چیز لے کے گیا ہے اب اتنے پیسے اس نے 1 مہینے جو بھی ٹائم پیریڈ تھا اس میں دینے ہیں، تو جس آدمی کا دوسرے شخص پر حق آتا ہو، اب سامنے والا اگر پیسہ ادا نہیں کر پا رہا وقت پہ، تو اگر یہ اس کو مہلت دے دے، فمن اخرہ، تو جو اس کو مہلت دے دے، تو اس کے بارے میں فرمایا کان لہ بکل یوم صدقہ، تو جتنی رقم وہ اس کو مہلت دے دے تو جتنے دن گزریں گے ہر دن اتنی رقم صدقہ کرنے کا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب یہ ہے کہ جو دکاندار ہے اس کو چاہیے کہ اپنے بھائی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، اور نرمی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب جس کے ساتھ نرمی کی گئی تو وہ گاہک کہے چلو 1-2 ہفتے اور رلائیں گے دکاندار کو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس پہ لازم ہے، شریعت اس کو حکم دیتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس قرض کے بار سے جلد از جلد نجات دلائے، جلد از جلد اپنے آپ کو اس قرض کے بار سے بچائے اور نجات دلائے۔ اور دکاندار کے لیے حکم یہ ہے کہ تنگ دست گاہک کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی ڈیفینیشن بیان ہوئی۔ آپ نے بھی سنا کہ ایک تو یہ ہے کہ جس کے پاس رقم ہے اور وہ نہیں دے رہا تو اس کے لیے تو آپ قانونی تقاضے پورے کر سکتے ہیں، لیکن جس کے پاس ہے ہی نہیں اس کو مہلت دیں اور روزانہ صدقے کا ثواب کمائیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا یہ سلسلہ آپ نے دیکھا، ہمارا یہ پہلا سلسلہ تھا احکام تجارت۔ انشاءاللہ چونکہ گارمنٹ مارکیٹ کے اسلام پہ بہت سارے سوالات ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں، اگلے سلسلے میں بھی انشاءاللہ ہم گارمنٹ مارکیٹ ہی کے سوالات لے کر اور ان کے جوابات لے کر ہم حاضر ہوں گے۔ یہ سلسلہ وہ ہے جو ہمیں شرعی تقاضوں کے مطابق انشاءاللہ عز و جل کاروبار کرنا سکھائے گا۔ جو ہماری اغلاط، ہماری غلطیاں، مسٹیکس ہیں، انشاءاللہ اس سلسلے کو دیکھنے سے دور ہوں گی۔ کاروبار سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں کو اس سلسلے کو دیکھنے کی دعوت دیجیے۔ ہر سلسلے میں انشاءاللہ قرآن پاک سے اور انشاءاللہ احادیث سے ہم تجارت کرنے کے اصول سیکھیں گے اور کسی نہ کسی مارکیٹ کو فوکس کریں گے، پرٹیکولرلی اس مارکیٹ کے سوالات اپنے سلسلے میں شامل کریں گے، مارکیٹ کے اسلامی بھائیوں کو بھی اپنے ساتھ بٹھائیں گے۔ احکام تجارت دیکھتے رہیے۔ آخر میں آپ سب کو میں یہ دعوت دوں گا، یہ دعوت اسلامی ہی کا فیضان ہے کہ ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں کی رہنمائی کا سامان ہوتا ہے۔ کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل پر جناب گونگے بہرے خصوصی اسلامی بھائیوں کی تربیت کا اہتمام ہوتا ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں بیرون ملک جانے والے اسلامی بھائیوں کی تربیت کا اہتمام ہوتا ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ علم کے دریا بہائے جاتے ہیں دارالافتاء اہل سنت کے ذریعے۔ اب الحمدللہ آپ نے پچھلے دنوں یہاں پر فیضان مدینہ میں تجارت کورس کا سما دیکھا، پھر نگران شورا تاجر کو کیسا ہونا چاہیے، یہ بیانات کا سلسلہ رہا، اور اب ہم احکام تجارت لے کر آئے ہیں۔ مارکیٹ ہمارے اسلامی بھائی آئیں گے، آپ سے سوالات کریں گے اور انشاءاللہ آپ کے جوابات لے کر، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے احکام تجارت میں ہم حاضر ہوں گے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس سلسلے سے متعلق اگر آپ اپنی کچھ تجاویز، کچھ مشورے دینا چاہتے ہیں، اس وقت آپ کو اسکرین پر ایک ای میل ایڈریس دکھایا جا رہا ہوگا، اس ای میل ایڈریس پر اپنی تجاویز، اپنے مشورے آپ ہمیں دے سکتے ہیں، feedback@madanichannel.tv۔ اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے آج کے سلسلے کے بعد
آپ کے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہو رہے ہوں کہ میں اپنے کاروبار میں یوں کرتا ہوں، یہ درست ہے کہ نہیں، دارالفتہ اہل سنت راؤنڈ کلاک، جی ہاں، ڈبل 12 گھنٹے دارالفتہ اہل سنت کے اسلامی بھائی ٹیلی فون پر جواب دینے کے لیے آپ کے لیے حاضر ہیں۔ آپ اسکرین پر جو آپ کو نمبر دکھایا جا رہا ہے، اپنا فون اٹھائیے اور اس پر آپ رابطہ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شرعی تقاضوں کے مطابق رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اس کی رزق حلال کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رزق حلال دے مجھے